بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. حق پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق تو کہہ دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. میرے غیور مسلمانوں، یہ پاکستان کی فوج غزوہ ہند کے لیے راہ ہموار کرنے والی ایک جماعت ہے. وہ غزوہ جو یہاں ہندوستان کی سرزمین سے نکلے گا اور امام مہدی کے ساتھ جا کر شامل ہوگا. ہمیں اپنے اکابرین پر اور اپنی قوم پر بڑا فخر ہے کہ جس نے اس سے پہلے 1857 کی جنگ آزادی میں وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے گماشتے ہندوستان میں آئے تھے تو ان کو یہاں سے شکست دی تھی، ان کے نظریے کو بھی شکست دی تھی، ان کے فلسفے کو شکست دی تھی. اس وقت شاملی کا میدان بھی ان اکابرین نے جگایا تھا اور بتلایا تھا، اور آج بھی پورے کفر کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے روحانی فرزند ہیں یہ موت کو، شہادت کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں. وہ وقت بھی یاد ہوگا جب ہندوستان کے اندر راجہ داہر کے لشکر کو محمد بن قاسم نے شکست فاش دی تھی. اس کی برکت سے ہندوستان کے اندر کلمہ بلند ہوا تھا. وہ صحابہ کی اولاد تھی. میرے دوستو، بھائیو، یہ گائے کا پجاری ہندو ہمارا اکیلا دشمن نہیں ہے. ہمارا دشمن جس نے 120 ڈرون یہاں پر ہیلی کاپٹر اور جہازوں کے ذریعے ڈرون یہاں بھیجے ہیں وہ اسرائیل ہے، جو امام مہدی کے لشکر سے ڈر کر یہاں اس جماعت کو روکنے کے لیے آیا ہے. ایک خراسان سے جماعت نکلے گی، ایک ہندوستان سے نکلے گی، اس کو ڈر وہاں اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہے. ہمارا اصل دشمن اسرائیل ہے، جو فلسطین کے مسلمانوں سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ہندوستان کے وزیر اعظم مودی کے پاس چند دن پہلے آیا اور اس نے منصوبہ بنایا. کیا منصوبہ تھا کہ پوری پاکستانی قوم نے ہماری مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا ہے، پوری پاکستانی قوم نے ہمارا تہس نہس کر دیا ہے. ان کی توجہ ہٹانے کے لیے یہاں سے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے فنڈ گئے ہیں. میرے بھائیوں، آپ مبارک کے مستحق ہیں. یہ جدوجہد، یہ چند لوگ کھڑے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. 1 لاکھ آبادی کا وہاں بچڑا ہے، یہ چند ہزار لوگ کھڑے ہیں. امام مہدی کے ساتھ 2.5 ارب مسلمان کرۂ ارض پر موجود ہوں گے. ایک حدیث میں 12,000 لوگ شامل ہوں گے، وہ لوگ ایمان والے ہوں گے، اور ایک حدیث میں 14,000 شامل ہوں گے. باقی 2.5 ارب میں سے شروع میں کوئی امام مہدی کے ساتھ نہیں جائے گا. 1 لاکھ آبادی میں سے چند لوگ جہاں آئے ہیں وہ اسلام کے علم بلند کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ اتحاد ینگانگت کا پیغام لے کر آئے ہیں. آپ کا کھڑا ہونا عبادت ہے، آپ کا یہاں چلنا عبادت ہے، اور اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے. اللہ نے اعلان فرمایا ہے جو جہاد کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے، جو تیر پکڑتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے، جو تیر پھینکتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، ہماری پاک فوج اپنے منصوبہ بندی سے اور جواب بھی دے رہی ہے اور انشاءاللہ جواب دے گی. ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ وہ ہندوستان کا ہو، اسرائیل کا ہو، عالم کفر کا ہو، ہماری فوج کو گالی دیتا ہے، ہماری فوج کو برا بھلا کہتا ہے، اگر ہمارے محلے میں
ہماری بستی میں، ہمارے ضلع میں، ہمارے ملک میں وہ ایسا پلید موجود ہے تو آپ تصور کر لیں وہ کون ہے، اس کی کڑیاں کہاں جاتی ہیں۔ یہ بھی اعادہ کریں، یہ فوج رات کے اندھیرے میں لڑتی ہے، وہ فوج رات کی تنہائی میں کھڑی ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کو عراق کا حال معلوم نہیں، آپ کو کویت کا حال معلوم نہیں، آپ کو فلسطین کا حال معلوم نہیں۔ اگر یہ قرۂ ارض پر پاکستانی فوج نہ ہوتی تو یہ مسلمانوں کو مسل دیتے۔ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے آپ کی فوج ہے، مدینہ کی حفاظت کے لیے آپ کی فوج ہے، کتنی سالم اسلامی ملکوں کے لیے آپ کی فوج لڑ رہی ہے، یہ کوئی عام فوج نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج تحیہ کرو کہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ اگر میری زندگی ہے مجھے امام مہدی کے لشکر میں توفیق دے کہ میں لڑوں اور شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ اگر یہ میری زندگی نہ ہو یا اللہ میری نسلوں میں سے ایسی اولاد پیدا کر دے جو امام مہدی کے ساتھ لڑ کر اپنی جام شہادت پیش کرے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ جتنے احباب آئے ہیں ان کا آنا قبول فرمائے اور ہمیں پاک فوج کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔